یعنی بہن پوچھ رہی ہے جی مولانا کہ نماز کی حالت کے اندر بھی بندے کو مختلف قسم کے خیالات، اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ آ گئی، کوئی ضروری کام کرنا ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے، تو اس حالت میں بندے کی نماز کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کیا حکم ہے؟ میری بچی نماز کے بارے میں لوگوں نے جو یہ بات فرض کر رہی ہے نا کہ نماز وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خیال نہ آئے، یہ انہوں نے اپنے سامنے ایک ایسا ہدف رکھ لیا جو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، نہ کسی نے ایسی نماز کبھی پڑھی ہے نہ کوئی پڑھ سکتا۔ یہ بھی ایک شیطانی چال ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ تمہاری نمازوں میں تو خیال آتے ہیں، یہ تو نماز پھر کچھ نہ ہوئی۔ آپ بے فکر رہے، نماز میں جتنے چاہے خیالات آئے نا، اللہ جانتا ہے کہ بندہ جن کاموں میں پھنسا رہتا ہے وہ خیالات تو آتے رہیں گے، کیسے ان کو ذہن سے نکال سکتا؟ خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور اطلاع ملی کہ مدینہ پر حملہ ہونا والا ہے۔ آپ نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور پتہ کرو کہ واقعی یہ بات صحیح ہے۔ وہ گئے اور پہاڑ کی دوسری طرف گھوڑے پر سوار گئے تھے، آپ نے نماز شروع کی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی نگاہ اس درے کی طرف ہی رہی جدھر سے حضرت زبیر نے آنا تھا، وہی خیال آپ کو رہا کہ پتہ نہیں کیا خیال۔ وہ جب اترے پہاڑ سے انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے اس طرح کہا کہ اللہ کے رسول کوئی بات نہیں، پھر آپ نے نگاہ نیچے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں، یہ صحیح بخاری میں، تو میں شام میں لشکر کی صفیں ٹھیک کرتا ہوں کہ فلاں سپہ سالار ادھر ہو، فلاں ادھر ہو۔ تو جن کاموں میں آدمی لگا رہتا ہے وہ خیال تو رہیں گے، کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ زیادہ آپ غور کریں تو جن لوگوں کو نماز میں خیالات آتے ہیں نا، ان کی نماز ان سے بہتر ہے جو صوفی لوگ پڑھتے ہیں کوئی خیال نہیں آتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کو شیطان آزما ہی نہیں رہا، خیال جس کو آ رہا ہے اس کو تو وہ جس طرح ڈاکو آتے ہیں بھرے گھر میں، وہ اس بیچارے کو تنگ کر رہا، مگر یہ کہہ رہا بے شک تو جتنا چاہے مجھ کو پریشان کر، میں اللہ کا حکم بہرحال مانوں۔ یہ تو اس کے منہ پر جھوٹ مار رہا ہے۔ تو یہ نماز بہت اعلیٰ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ باقی ایک چیز جو ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ جب آدمی اکیلا نماز پڑھے نا اور کوئی دوسرا آدمی پاس نہ ہو، جو ڈسٹرب نہ ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ جو پڑھے نا ذکر اذکار رکوع میں، سجدے میں، الحمد للہ، کوئی نماز نہیں ہو، وہ کم از کم اتنی آواز سے پڑھنی چاہیے کہ اپنے کانوں تک آواز آئے۔ اس طرح سے انشاءاللہ خیالات بھی دفع ہوں گے اور اس کا دھیان بھی جو وہ آواز کان میں اس کی طرف ہوگا۔ سارے اذکار ذرا نا اونچی آواز سے کرے، یہ تجربہ کر کے آپ دیکھیں انشاءاللہ فاسد خیالات بہت حد تک دور ہو جائیں انشاءاللہ۔ بہن قرۃ العین کچھ اور پوچھنا چاہیں گے مولانا سے؟ جی، وہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے جی جی جو آخری 7 راتوں میں ملتی ہے، تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ جی مولانا، بہن کا سوال ہے کہ لیلۃ القدر کی تھوڑی سی نشاندہی ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے طاق راتوں کے اندر؟ اس کی کیا نشانی ہے کہ اگر بندے کو مل جائے تو وہ سمجھے کہ لیلۃ القدر اس نے پا لی ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں بہت سی چیزیں نا عوام میں مشہور ہو گئی ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں، لوگ سمجھتے اس سے روشنیاں ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لوہا سونا بن جاتا ہے، پانی دودھ بن جاتا ہے، اور اس انتظار میں لوگ رات بھر جاگتے رہے۔ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے اٹھایا ہوا تھا، مگر جب وقت آیا تو اس نے پھینک دیا کہ نہیں سونا نہیں بنتا، لوہا ہی ہو جا، تو لوہا ہی ہو گیا۔ یہ ساری ہیں گپیں، کوئی نہیں۔ ایسے نشان ہوتے نا تو اللہ کے رسول پر ہی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ رات کون ہے۔ حالانکہ حضور پاک کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ یہ رات ہے، اور حضور بتلانے کے لیے آئے، مگر حدیث پاک میں ہے کہ 2 صحابی آپس میں جھگڑ پڑے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے آپ کا خیال جو تھا اس سے وہ بات نکل گئی۔ آپ نے فرمایا تمہارے اس جھگڑے کی نحوست نے اب اس کو میرے اس علم کو ختم کر دیا، اب آخری دنوں میں تلاش کرتے رہو۔ نہیں کوئی نشانی اس کی بچہ نہ پتہ چل سکتا، بس آخری 10 راتیں جو ہے نا 9 یا 10 ان میں انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش سے اللہ تعالیٰ کی بات کرے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں جو سمجھ رکھا لوگوں نے شام سے لے کر فجر تک جاگتا رہے، ایسی کوئی مصیبت نہیں۔ قیام لیلۃ القدر وہی ہے جو قیام رمضان کا لفظ ایک ہی ہے۔ رمضان میں ہم ساری رات جاگتے ہیں، صرف تہجد کی بات ہے کہ 11 رکعتیں جو ان کی فکر کرو، یہ اگر دوسرے دنوں میں نہیں پڑھتے نا ضرور پڑھو۔ بلکہ حضرت سعید بن المسیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دے کر کہتے تھے او بے نصیبو، اگر اتنا ہی کر لو کہ نماز عشاء بعد جماعت پڑھ لو اور نماز فجر بعد جماعت پڑھ لو، تو آپ نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہ لکھا جاتا کہ آدھی رات تک یہ بات کرتا رہا، اور جو فجر پڑھ لے ساری اللہ کی رحمتیں تو وسیع ہیں، وہ
متا میں امام مالک لکھتے ہیں کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں جو دو یہ نمازیں جماعت سے پڑھے گا لیلۃ القدر اس کو مل گئی، یہ کم از کم طریقہ، اور جو اس سے زیادہ تہجد پڑھے، اور اگر کسی کو زیادہ توفیق ہے، بے شک وہ تھوڑا حصہ سو رہا ہے، زیادہ جاگتا رہے، یہ اس کی اپنی ہمت ہے، ساری رات جاگنے کا نہیں کوئی ضروری۔ باقی نشانی کوئی نشانی نہیں بتائی گئی، صرف ایک بات بتائی گئی کہ صبح جب سورج نکلتا تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی، مگر یہ بھی کوئی ایسی قطعی بات نہیں جس سے کوئی فیصلہ کر سکے، اور ہوگی بھی تو گزر جانے کے بعد آئے گی۔ ابن حزم کہتے ہیں اگر ان نشانیوں سے پتہ چلتا تو بات طے نہ ہو جاتی، 40 قول جو بنتے کہ کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ اس لیے آپ نیت رکھیں کہ اللہ ہمیں رات معلوم ہے یا نہیں، ہم جوڑی پھیلائے کھڑے ہیں، فضل فرما، کوئی رات بھی ہوگی انشاءاللہ آپ کو ثواب مل ہی جائے گا۔ جی بہن قرۃ العین کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں شکریہ، جزاکم اللہ جی۔ اللہ حافظ۔ جی اللہ جی ہاں میں کر رہا ہوں بات۔ تو ایک تو بات جو بلا دلیل حسین صاحب فرض کر رہی نا کہ قرآن ختم کرنا اس مہینے میں سنت ہے۔ احکام القرآن میں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ صحیح بات تو وہی ہے جو امام مالک نے کہی کہ کوئی دلیل نہیں آئی دین میں کہ ضرور قرآن ختم کرے۔ کال نہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ سہیل بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے بھائی۔ بات مولانا صاحب سے یہ سوال یہ کرنا تھا جی جی کہ ہمارے مطلب عمومی طور پہ محلوں میں بہت ساری مساجد ہوتی ہیں، جی جی اور ہر مسجد میں سحری کے وقت بھی مختلف ٹائم پہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، جی جی اور اسی طرح افطار میں بھی مطلب مختلف اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم پہلے بزرگوں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ جس اذان سے ہم نے رکھنا ہے اسی اذان سے کھولنا ہے، جی جی تو اس بارے میں مولانا سے ذرا وضاحت فرما دیں۔ جی مولانا فرمائیے۔ اب تو یہ مشکل جو ہے نا دور ہو گئی ہے، حل ہو گئی ہے جی کہ ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں، جی اس میں بالکل پوری چھان بین کے ساتھ لکھ دیا گیا کہ اتنے بجے سورج غروب ہوگا، اتنے بجے فجر ہوگی۔ اب لوگوں نے سہیل صاحب جو ساتھ احتیاط ملا لی ہے، لکھتے سارے ٹائم ٹیبل سب کے، بریلوی حضرات کے دیکھیں، دیوبندیوں کے دیکھیں، ایک ہی ہے کہ مغرب اتنے بجے 9 سیکنڈوں پر ہوگی، مگر پھر کہہ دیتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ 5-10 منٹ بڑھا لیں، جیسے ہمارے جعفری حضرات نے 10 منٹ احتیاط بڑھا لی، ورنہ کتابوں ان کی میں بھی یہی لکھا کہ اگر سورج کھلے میدان میں آپ کھڑے ہیں اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، وقت ہو گیا، مگر خواہ مخواہ استظہار اس کو کہتے ہیں کہ ہم تسلی کرنا چاہتے ہیں، تسلی میں وہ ساری امت سے لگ 10 منٹوں تک چلے گئے، یہ حضرات اب کہتے ہیں 5-7 منٹ احتیاط کرو۔ احتیاط کی کیا بات ہے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کو سب سے پیارے بندے وہ ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کریں، جب ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ سورج غروب ہو گیا فوراً کریں، احتیاط کی کیا بات۔ تو آپ ٹائم ٹیبل دیکھا کریں، ان اذانوں کو چھوڑے، اذانے تو یہ کہتے ہی رہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مولانا جی جزاکم اللہ جی۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے سہیل بھائی مولانا سے؟ بہت شکریہ۔ جی اللہ اب وہ حافظ۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ میں نے ایک شہر میں دیکھا کہ اس کی مسجد کے 20 محراب تھے بھائی امیر حسین، بہت بڑی مسجد، اور 20 محرابوں میں نا تراویح ہوتی تھی الگ الگ، اتنی بڑی مسجد۔ تو ایک امام صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ 20 رکھتے ہیں نا سورہ اخلاص سے پڑھاتا تھا اور کچھ نہیں پڑھتا تھا، قل هو اللہ قل هو، اور وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کرتا تھا، کیونکہ دین میں کہیں نہیں آیا کہ رمضان شریف میں نماز میں قرآن ختم کر۔ امام مالک نے بھی یہ کہا کہ لیسا ختم قرآن فی رمضان بے سنت، کوئی سنت نہیں۔ اب جنہوں نے سنت بنا لیا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے خود بوادر و نوادر میں ایک مضمون لکھا کہ میں نے اپنے علماء سے یہ سوال کیا عالم ہوتے ہوئے کہ بھائی میری خانقاہ میں بھی ختم ہوتا ہے، مگر اب میں نے کبھی کبھی چھوڑ دیا کہ چھوٹی صورتوں سے رمضان پڑھو، کیونکہ مجھے اس کے سنت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ آپ سنت کی کوئی دلیل نہیں ملی، بس چھوٹا تھانوی گمراہ ہو گیا۔ تو یہ بات ختم قرآن پہلے خود اپنے ذمہ لے لیا، پھر اس کا جو حشر کیا میرے بھائی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح تیزی سے اس کو پڑھتے ہیں۔ شاذ و نادر کوئی مسجد ہوگی جہاں سکون سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ورنہ یہی تلاش کرتے ہیں مفتی کہ وہ مسجد ڈھونڈو جہاں جلدی یہ تراویح کی نماز ختم۔ 37 رکھتے، 17 عشاء کی تھی، 20 یہ بن گئی، پہاڑ نظر آتا ماریا، تو قرآن کو کتر رہے ہیں، توبہ توبہ، بجائے صاحب کے گناہ کما رہے ہیں۔ تو ایسے ختم قرآن کا کیا فائدہ؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں پہلی رکعت میں، جب امام رکوع میں جانے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اٹھ کر شروع، یہ کیا آپ قرآن سنیں؟ آپ نے یہ سورت کا جو کہا نا چھوٹی صورتیں، قرآن پاک آپ علیحدہ بیٹھ کر
صبح شام تلاوت کر سکتے ہیں. آپ اس کو ہاتھ میں لیں، پڑھیں، توجہ سے پڑھیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں اس تراویح میں شامل ہوتے تھے، اور ان سے جب لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا کچھ صورتیں یاد ہیں السنن الکبریٰ للبیہقی میں. انہوں نے کہا ہاں. وہ کہنے لگے وہی تو دہراتا رہے نا. اب میں انہوں نے جو الفاظ کہا میں زبان سے نکالتے ڈرتا ہوں کہ گدھا بن کر اس امام کے پیچھے کھڑے ہونے سے وہ بہتر ہے. کیا ملتا تجھے سے؟ وہ پڑھتا تجھے اونگ آ رہی ہوتی ہے، اس وقت ہوش آتی ہے جب اللہ. اس سے بھائی آرام سے صبح تلاوت کر لینا. باقی نماز جو سکون کے ساتھ پڑھ. تو پہلے خود ہی ایک چیز نکالتے ہیں، پھر اس پر اور عمارت استوار. یہ ختم قرآن ہی رمضان شریف میں کوئی دلیل نہیں اس کی ضرور اس نماز میں ختم کیا جائے. بلکہ حنفی علماء بھی اپنی کتابوں میں لکھنے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا لوگ سست ہو گئے، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ یار بھاگ جائیں اتنا لمبا قرآن، اب چھوٹی چھوٹی صورتوں سے پڑھا دیا کرو. اپنے دور میں فتویٰ دے دیا کہ ختم کو چھوڑو، جماعت ہونی چاہیے، لوگ نفل ہی نہ چھوڑ دیں. تو اس لیے یہ کوئی آپ پریشان نہ، مسئلہ نہیں. تلاوت قرآن الگ سے اگر کرے گا نا آپ ادب سے بیٹھ کر اور اس پر تدبر کرے گا، ترجمہ دیکھے گا، تو اس سے بہت زیادہ نفع ہوگا. جزاکم اللہ. یار افطاری ادھر رکھ لے بھائی، اس کمرے میں بالکل یہ بھی دوران ہے. جی بالکل دونوں. ہم مولانا محمد اسحاق صاحب کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر، ان کی صحت کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے. اس کے ساتھ ساتھ فتاوی آن لائن مرکز الحرمین الاسلامی کی طرف سے میں ڈاکٹر ظہور احمد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وساطت سے دی سگنلز کیبل نیٹ ورک پہ یہ پروگرام، آج کا پروگرام کل آپ دیکھ سکیں گے عصر سے مغرب تک، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم اس پہ ان کے شکر گزار ہیں. آپ میں سے جو صاحب کسی بھی مسئلہ کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، عصر سے مغرب تک تشریف لا کر مرکز الحرمین الاسلامی مین ستیانہ روڈ یا ہمارے فون نمبر ٹول فری کال نمبر 08001117777. فون نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800800117777. فتاوی آن لائن سے آپ کا میزبان میاں طاہر اب آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.